سے ہی بہت خوش تھا، کیونکہ آج وہ امی ابو کے ساتھ گاؤں اپنے ماموں کے گھر جا رہا تھا۔ گاؤں کے ہرے بھرے کھیت، ندی، نالے اور گاؤں سے تھوڑا دور ایک گھنا جنگل، یہ سارے مناظر عبداللہ کو بہت اچھے لگتے تھے۔ اور پچھلی دفعہ عبداللہ کے ماموں نے وعدہ کیا تھا کہ اگلی دفعہ گاؤں آنے پر عبداللہ کو جنگل کی سیر کروائیں گے۔ تھوڑی دیر میں عبداللہ کے ابو گاڑی لے کر آئے اور عبداللہ اپنی امی اور ابو کے ساتھ گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ گاؤں پہنچتے ہی عبداللہ سیدھا اپنے ماموں کے پاس گیا اور ان سے لپٹ گیا اور انہیں جنگل کی سیر کا وعدہ یاد دلایا۔ انہیں ہنستے ہوئے محبت اور شفقت سے عبداللہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، ہاں بیٹا، ہمیں تو اپنا وعدہ یاد ہے، لیکن آپ تھوڑا آرام کر لیں تاکہ سفر کی تھکاوٹ ختم ہو جائے، ہے نا؟ دوپہر کے کھانے کے بعد عبداللہ اپنے ماموں کے ساتھ جنگل کی سیر کے لیے نکل گیا۔ جنگل میں رنگ برنگ کے پھول اور خوبصورت پرندے دیکھ کر عبداللہ بہت خوش تھا اور مختلف پرندوں کے نام اپنے ماموں سے پوچھ رہا تھا۔ درخت کی شاخ پر بیٹھا ایک پرندہ عبداللہ کو بہت اچھا لگا۔ عبداللہ نے اس پرندے کا نام پوچھا تو ماموں نے بتایا، اسے ہدہد کہتے ہیں، اور عبداللہ آپ کو پتا ہے کہ اس پرندے کا ذکر قرآن پاک کے اندر سورہ نمل میں ہے۔ ماموں، ہدہد کا ذکر قرآن پاک میں کیوں آیا ہے؟ آپ مجھے تفصیل سے بتائیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو آج تفصیل سے وہ واقعہ سناتا ہوں۔ بہت زمانے پہلے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت بڑی بادشاہت دی تھی۔ آپ کا حکم انسان، جانور، پرندے اور بڑے بڑے جنات بھی مانتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے ہدہد کے بارے میں پوچھا کہ وہ آج نظر نہیں آ رہا، کیا واقعی وہ غیر حاضر ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ جی ہاں، آج ہدہد کافی دیر سے غائب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا، ہدہد کو اس کی غیر حاضری کی سزا ضرور ملے گی۔ ہاں، اگر اس نے اپنے غائب ہونے کی کوئی معقول وجہ بتائی تو اسے معاف کر دیا جائے گا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ہدہد اڑتا ہوا آیا اور نہایت عاجزی کی حالت میں اپنے پر زمین پہ پھیلا کے اور دم نیچی کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گیا اور بولا، اے سلیمان علیہ السلام، میں آپ کے پاس ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے۔ یہاں سے کافی دور سبا نامی ایک ملک ہے اور وہاں کی حکومت بلقیس نامی عورت کے پاس ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا عالیشان تخت ہے جس پر بیٹھ کر وہ حکومت کرتی ہے۔ اور اس سے بھی بڑی عجیب بات یہ ہے کہ وہاں کے لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، حالانکہ سجدہ تو صرف اللہ تعالیٰ کو کرنا چاہیے جس نے یہ زمین، آسمان، چرند پرند، چاند اور سورج بنائے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا، اب میں دیکھوں گا کہ تم نے جو بات بتائی ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ، لہٰذا تم میرا یہ خط لے کر ملکہ بلقیس کے پاس جاؤ اور دیکھو وہ کیا جواب دیتی ہے۔ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر ملکہ بلقیس کے پاس گیا اور خط اس کے سامنے رکھ دیا۔ ملکہ بلقیس نے خط پڑھا جس پر لکھا تھا، سلیمان کی طرف سے جو بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے، تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور اسلام قبول کر کے میرے پاس آ جاؤ۔ ملکہ بلقیس نے اپنے وزیروں، مشیروں اور فوج کے بڑے بڑے کمانڈروں کو جمع کیا اور کہا کہ یہ خط حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور ہمیں کہا گیا ہے کہ سورج کی عبادت چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کریں۔ اب آپ لوگ بتائیں کہ ہمیں اس خط کا جواب کیا دینا چاہیے؟ وہاں موجود تمام لوگوں نے جواب دیا کہ ہماری فوج طاقتور اور ہر قسم کے اسلحے سے لیس ہے اور مال و دولت کی بھی ہمیں کمی نہیں ہے، باقی آپ جو فیصلہ کریں ہمیں قبول ہے۔ ملکہ بلقیس نے کہا، ایک بات کا تو آپ کو سب کو پتا ہے کہ جب بادشاہ کسی ملک پر حملہ کرتے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والے لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور ہمارے ساتھ بھی جنگ کی صورت میں ایسا ہی ہوگا۔ میں ایک کوشش کرتی ہوں اور دیکھتی ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اور اس سے ہمیں یہ بھی پتا چل جائے گا کہ وہ اللہ کے نبی بھی ہیں یا نہیں۔ تو بیٹے عبداللہ،
मलका बिल्किस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हीरे जवाहरात और सोने चांदी से भरे थाल तोहफे में भेजे। मलका बिल्किस का ख्याल था कि अगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी होंगे तो इस माल और दौलत में कोई दिलचस्पी नहीं लेंगे। जब ये सारा माल और दौलत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो आपने उसे लेने से इनकार कर दिया और कहा, तुम लोग हमें माल और दौलत का लालच देते हो, जाओ ये सब वापस ले जाओ और याद रखो अन करीब में इंसानों और जिनों का एक अजीम शान लश्कर लेकर आऊंगा और तुम्हारे मुल्क से तुम्हें ज़लील और ख्वार करके बाहर निकालूंगा। कासिदों ने वापस आकर जब मलका बिल्किस को सारा किस्सा सुनाया और साथ ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का पैगाम दिया तो वो फौरन समझ गई कि आप अल्लाह के नबी हैं और इस मुल्क में रहना होगा तो सूरज को छोड़कर एक अल्लाह को सजदा करना होगा। मलका बिल्किस ने अपने वजीरों से मशवरा किया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिलने अपने वजीरों के साथ चल पड़ी। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पता चला कि मलका बिल्किस आ रही है तो आपने फौज के सरदारों से कहा, तुम में से कौन ऐसा है जो इसके यहाँ पहुंचने से पहले पहले उसके मुल्क से उसका तख्त उठाकर यहाँ ले आए। वहां मौजूद जिनों में से एक जिन सरदार ने कहा, जितनी देर में आप इस मजलिस से उठेंगे इतनी देर में वो तख्त आपके पास ले आऊंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, बेटा नहीं, मुझे इससे भी पहले चाहिए। तो वहां मौजूद एक और सरदार ने कहा, जितनी देर में पलक झपकती है उतनी देर में उस तख्त को मिला सकता हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने उसे तख्त लाने का कहा और पलक झपकते ही वो तख्त आप अलैहिस्सलाम के सामने था। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ताकि पता चले मलका बिल्किस अपने तख्त को पहचानती है या नहीं। और साथ ही आपने एक ऐसा महल तामीर करवाया जो मुकम्मल शीशे का बना हुआ था और जिसकी जमीन भी शीशे की थी, जिसके नीचे पानी लहरें मारता था और मछलियां घूमती फिरती थी। जब मलका बिल्किस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंची तो आप अलैहिस्सलाम ने उसके तख्त की तरफ इशारा करके पूछा, इस तख्त को पहचानती हो? मलका बिल्किस उस तख्त को देखकर बहुत हैरान हुई और कहा, लगता तो मेरा ही है, लेकिन मुझसे पहले ये यहाँ कैसे पहुंच गया? फिर जब मलका बिल्किस शीशे के बने महल में दाखिल होने लगी तो वो समझी कि नीचे पानी है, इसलिए उसने अपने पाए से ऊपर कर लिए। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चली आओ, ये पानी नहीं है बल्कि शीशे का बना एक फर्श है। ये सब देखकर मलका बिल्किस समझ गई कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे नबी हैं और सजदा सिर्फ अल्लाह ही को करना चाहिए। जो इंतहाई दिलचस्पी से वाकया सुन रहा था फौरन बोल उठा, मामू, क्या मलका बिल्किस ने फिर इस्लाम कबूल कर लिया था? अब्दुल्ला, मलका बिल्किस ये सब देखने के बाद मुसलमान हो गई थी। और बेटा अब वक्त भी काफी हो गया है, इसलिए हमें अब घर चलना चाहिए, ठीक है ना? और चलते हैं।